بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے عباد الرحمن فی کل دہر و زمان۔ مؤلف ہیں اس کتاب کے یوسف عباس نانجی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے۔ نمبر 83، حضرت آیت اللہ العظمی شاہ آبادی۔ عارف کامل حضرت آیت اللہ مرزا محمد علی شاہ آبادی سن 1292 ہجری میں اصفہان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد جناب جواد اصفہانی اور برادر کلاں جناب شیخ احمد مجتہد سے حاصل کی۔ بعد ازاں آپ نے تہران کا سفر اختیار کیا۔ تہران میں آپ نے جناب مرزا حسن اشکیانی سے فقہ اور جناب مرزا ہاشم گیلانی سے اصول کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نجف اشرف روانہ ہوئے اور وہاں جناب اخوند خراسانی سے کسب فیض کیا۔ آپ نے سامرا شریف میں جناب مرزا محمد تقی شیرازی کے دروس میں بھی باقاعدگی کے ساتھ حاضری دی اور روحانی عرفان و معنوی احساسات کو درک کیا۔ 1337 ہجری میں آپ قم مقدسہ تشریف لائے اور 7 سال تک قم میں مطالعے اور مشاہدے میں مصروف رہے۔ امام خمینی نے آپ کے پاکیزہ نفس سے کسب فیض و عرفان کیا۔ آپ نے 70 سال کی عمر میں سن 1369 ہجری میں اس دار فانی کو الوداع کہا۔ آپ نے تہران کے معروف علاقے شاہ آباد میں رہائش اختیار کی تھی، جس کے باعث آپ کو شاہ آبادی کہا جاتا ہے۔ آپ ایک عارف کامل عالم واقعی اور سچے مجاہد نفس تھے۔ آپ کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہی کافی کہ آپ آیت اللہ خمینی کے استاد محترم ہیں۔ آپ معنویت اور علم و عرفان کے استاد تھے۔ فلسفے اور علم حدیث پر بھی عبور رکھتے تھے۔ علم و عرفان، سیر و سلوک، سیر فی الخلق علی الحق میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ کے قلمی آثار بے شمار اور لاجواب تھے۔ آپ کے شاگرد ہونہار ترین شاگرد رہے۔ آپ کے دروس میں امام خمینی سمیت آیت اللہ مطہری اور دیگر بعد کے بڑے بڑے مجتہدین شرکت کرتے رہتے اور آپ کی عظمت کردار اور نورانی وجود سے فیض حاصل کرتے تھے۔ نمبر 84، حضرت آقائے سید محسن عقیم سن 1306 ہجری میں ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا گھرانہ علم و معرفت اور تقوی میں شہرت رکھتا تھا۔ آپ کے جد امجد سید علی حکیم معروف معالج تھے، جس کی بنا پر حکیم ان کے گھرانے کے مردوں کے نام کا گویا حصہ ہو گیا۔ آپ کے دادا جان سید مہدی حکیم علم و اخلاق میں ایک زمانے کے مانے ہوئے استاد شمار کیے جاتے تھے۔ آپ نے علامہ مجتہد اعظم آقا برجردی کے بعد مرجعیت کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ نے عراق کی غیور قوم کو سامراج سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ حوزہ علمیہ بغداد شریف میں دینی تعلیم، تفسیر، فلسفہ، نفسیات، عقائد اور دیگر بہت سے علوم کی تعلیم دی اور قدر و منزلت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین درس دیے۔ آپ کے دروس میں شامل افراد جذبہ حریت سے سرشار تھے۔ جناب آقا محسن حکیم کی زیر تربیت فکری بیداری اور جذبہ اثار و قربانی سے مالا مال ذہن تیار ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے 1950 سے تا وقت رحلت 1970 تک پورے عالم اسلام کے مسلم الثبوت رہنما کی حیثیت سے تسلیم کیے جاتے تھے، اور یہی سبب سامراج کی آنکھوں میں گویا کانٹے کی طرح چبھ گیا اور سامراج طاغوت آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ آپ کے ہونہار ترین شاگردوں میں بلند مرتبہ مجتہدین شامل ہیں، مثلاً شیخ وحید خراسانی، جناب باقر الصدر وغیرہ۔ آپ نے 1970 میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔
متعدد تصانیف و تالیفات آج بھی آپ کی علمی و ادبی تناظر میں دلوں اور ذہنوں کو روشنی فراہم کر رہی ہے۔ آپ کی آل اولاد پر ظلم و ستم اور بربریت کی داستان ناقابل فراموش ہے۔ صدام ملعون کی حکومت میں سب سے پہلے آپ کے جلیل القدر فرزند جناب محمد حسین حکیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس کے بعد آپ کے خاندان کے 90 افراد کو بغیر کسی خطا و جرم کے گرفتار کر لیا گیا اور وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے ساتھ ہی آقا محسن حکیم کے 3 بیٹیوں اور 3 پوتوں کو بلا جرم و خطا گولی مار کر شہید کر دیا گیا، اور یہ سب جناب محمد حسین حکیم کی آنکھوں کے سامنے کیا گیا۔ آپ کے 3 بیٹوں کی شہادتیں بھی دین اسلام کی سرخروئی کا سبب بنی۔ پہلے بیٹے حضرت آیت اللہ سید عبدالصاحب حکیم شہید، دوسرے حضرت حجت الاسلام سید علاء الدین حکیم شہید، اور تیسرے بیٹے حجت الاسلام سید محمد حسین حکیم شہید ہیں۔ اسی طرح آپ کے درج ذیل 3 پوتے بھی فدوی راہ خدا ہوئے ہیں۔ پہلے پوتے کا نام سید کمال ابن سید آیت اللہ سید یوسف حکیم ہے، دوسرے پوتے کا نام حضرت سید وہاب الدین ابن آیت اللہ سید یوسف حکیم، اور تیسرے پوتے کا نام سید احمد ابن حجت الاسلام سید رضا حکیم ہے۔ اس کے بعد انہی کے خاندان کے مزید 10 افراد کو جو کہ اولاد رسول مقبول میں سے تھے شہید کر دیا گیا، جن کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں: آیت اللہ سید عبد المجید حکیم، ڈاکٹر سید عبدالہادی فرزند محسن حکیم، جناب سید حسن فرزند سید ہادی حکیم، سید حسین ولد ہادی حکیم، سید محمد رضا ولد محمد حسین حکیم، سید عبدالصاحب فرزند سید محمد حسین حکیم، سید محمد ولد آیت اللہ سید محمد حسین حکیم، سید ضیاء الدین فرزند آقائے کمال الدین حکیم شہید، سید بہاؤالدین ولد سید کمال الدین حکیم، سید محمد علی ولد سید جواد حکیم۔ یہ سب شہداء آل رسول اور اعلیٰ درجے کے علمی اور ادبی کمالات کے حامل تھے۔ صد حیف کہ انہیں بربریت سے شہید کر دیا گیا۔ ہمارا اسلام ہو آل حکیم کے مظالم شہداء کرام پر اور ان کے عظیم ترین جذبہ جہاد و حریت پر، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں اور ہماری آنے والی نسلوں میں مقام شہادت پانے کا دلی اور روحانی ذوق اور شوق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 85، حضرت سید ابو القاسم خوئی کی ولادت سن 1317 ہجری میں شہر خوئی میں پیدا ہوئی۔ آپ کا گھرانہ ایک علمی و ادبی گھرانہ تھا۔ آپ کے والد محترم بھی متقی، پرہیزگار، جید عالم دین تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف پر رخ کیا، جو کہ اس وقت علمی حوزہ اور روحانیت کا مرکز تھا۔ الحمدللہ آج بھی ہے اور تا قیامت رہے گا۔ آپ نے محقق اصفہانی مرزا نائینی جیسے جید علماء کرام کے سامنے زانوئے تلمیذ طے کیا اور حصول علم میں مصروف ہو گئے۔ بعد ازاں اپنی شبانہ اور روز میں زبردست محنت اور ریاضت کے نتیجے میں درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آپ نے کافی عرصے میں حضرت آیت اللہ محسن الحکیم کی علمی و ادبی صحبتوں میں بھی گزارا۔ آپ نے حضرت محسن حکیم کی رحلت کے بعد مرجع کی حیثیت سے خود کو پیش کیا۔ عراق، ہندوستان اور پاکستان کے اکثر مومنین نے آپ کی تقلید اختیار کی۔ آپ کی مرجعیت اور کشف آمیز رویوں نے اس سامراجی طبقے کو لرزہ براندام کر دیا اور آپ کو عراق کی بعض پارٹی نے نظر بند بھی کیا۔ تاہم آپ نے باطل کے آگے کبھی سر نہیں جھکایا اور تمام تر تکالیف کے باوجود مذہب حقہ کی حقانیت بیان کرتے رہے اور ظالم کو آشکار کرتے رہے۔ آیت اللہ شہید محمد باقر صدر، شیخ کاظم تبریزی، شیخ مرتضی نجفی آپ کے ہونہار
ترین شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انقلاب اسلامی ایران کے بیشتر قائدین آپ کے شاگردوں میں سے یا پھر آپ کے طلباء کے شاگردوں میں سے تھے۔ آپ نے نہایت وسعت نظر اور بصیرت قلبی سے عراق کے اندر علماء کرام کی ایک فوج تیار کی۔ آپ نے 50 سال کے طویل ترین عرصے تک درس خارج کا اہتمام کیا۔ اس تمام علمی و معنوی مصروفیات کے باوجود آپ انتہائی عبادت گزار اور ہوائے نفس سے دور تھے۔ آپ حقیقتاً ایک عارف کامل اور عالم باعمل تھے۔ آپ نے پوری دنیا میں تبلیغ علوم اسلامی کا جال بچھایا اور شعبہ نشر و اشاعت قائم کیا۔ اس کے علاوہ امام خوئی فاؤنڈیشن نے بڑی تعداد میں علمی کتب کی نشر و اشاعت کا بندوبست کیا، جس سے دین مبین کی بہترین انداز میں تبلیغ ہوئی۔ آپ کی زیر نگرانی متعدد اسکول، شفا خانے اور یتیم خانے بھی تعمیر و قائم ہوئے، آپ جن سے آج تک خداوند عالم کی مخلوق قصب فیض حاصل کر رہی ہے۔ آپ کی تصنیف و تالیف کردہ متعدد نایاب کتب ہیں، جن میں البیان فی تفسیر القرآن، منہاج الصالحین اور مجموع رجال الحدیث بہت معروف ہیں۔ آپ نے سن 1413 ہجری میں رحلت پائی اور نجف اشرف میں حرم امام المتقین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے احاطے میں جگہ پانے کی عظیم سعادت آپ کو نصیب ہوئی، جہاں انوار مولائے کائنات کی کرنیں آپ کے مزار کو بھی نہ صرف منور کر رہی ہیں بلکہ الحمدللہ چاہنے والوں کے لیے دلوں کو بھی مرادوں سے ہمکنار کرنے کا باعث ہیں۔ نمبر 86، حضرت آیت اللہ العظمت جواد ملکی تبریزی۔ آپ کا مکمل اسم گرامی مرزا جواد ملکی اور آپ کے والد محترم کا اسم گرامی مرزا شفیع ملکی تھا۔ آپ کے والد بزرگوار بہت بڑے عالم باعمل، عارف اور گراں قدر فقیہ تھے۔ مرزا جواد ملکی تبریزی نے راہ عرفان و طریقت میں اخوند حسین ہمدانی کی 14 سال تک شاگردی اختیار کی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ کی جائے پیدائش تبریز ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد نجف اشرف سے فقہ کی تعلیم، آقائے رضا ہمدانی اصول فقہ، اخوند خراسانی اور محدث نوری سے علم درایت اور روایت حاصل کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ معروف عارف اخوند ہمدانی سے قصب فیض کرتے رہے۔ آپ نے روحانی و معنوی مقام و منزلت حاصل کرنے کے بعد تبریز واپسی کا سفر اختیار کیا اور بعد ازاں مقدس پہنچ کر فقہ اخلاق کی دروس اور تدریس میں مصروف ہو گئے۔ آپ کے درس دو طرح کے ہوتے تھے، ایک خاص لوگوں کے لیے اور ایک عام لوگوں کے لیے۔ آپ کی شہرت و مقبولیت میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا اور امامت حرم معصومہ قم کی سعادت بھی آپ ہی کو نصیب ہوئی، جو واقعاً آپ کی خوش نصیبی کی دلیل بن گئی۔ حضرت امام خمینی بھی آپ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور آپ کے درس اخلاق میں شرکت کر رہے تھے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ جب بھی بستر پر جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ اگر ان اذکار کو پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے تو خواب میں بہت سی حقیقتوں کا اظہار ہو سکتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110 ملاحظہ فرمائیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، مگر میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا پروردگار خدا ایک اکیلا ہے، لہذا جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار سے چاہیے کہ عمل صالح انجام دے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر نازل کی گئی ہیں، اور مومنین بھی سب اللہ اور ملائکہ اور مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم نے پیغام الہی کو سنایا اور اس کی اطاعت کی۔ پروردگار اب تیری جانب سے مغفرت درکار ہے
اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ نمبر 3، سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہر نفس کے لیے اس کی حاصل کی ہوئی نیکیوں کا فائدہ بھی ہے اور اس کی کمائی ہوئی برائیوں کا مسلمہ بھی۔ پروردگار، ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اس کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ خدایا ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلے امتوں پر ڈالا گیا ہے۔ پروردگار ہم پر وہ بار نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہمیں معاف فرما دینا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم کرنا۔ تو ہمارا مولا اور آقا مالک ہے، اب کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ نمبر 4، سورہ مائدہ آیت نمبر 1۔ ایمان والو، اپنے عہد و پیمان اور معاملات کی پابندی کرو۔ تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں علاوہ ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال مت سمجھ لینا۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے علم آنے کے بعد ہی جھگڑا شروع کیا ہے، صرف آپس میں شرارتوں کی بنا پر، اور جو بھی آیت الہی کا انکار کرے تو خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ نمبر 6، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ ترجمہ، اللہ صاحب نے ایمان کو قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالمین کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ ان آیت مبارکہ کے علاوہ سوتے وقت نمبر 7، تسبیح فاطمۃ الزہرا، نمبر 8، آیت الکرسی، نمبر 9، سورہ اخلاص توحید یعنی 3 مرتبہ اور پھر 11 مرتبہ پڑھی جائے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ یہ وہ اعمال ہیں جنہیں انجام دے کر میں نے ائمہ معصومین کی زیارت مبارکہ کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ نہایت خوف الہی سے سرشار، مجاہد، زاہد اور عارف تھے۔ آپ کی بہت سی کرامات اور واقعات مشہور ہیں۔ آپ در حقیقت تسلیم و رضا کے پیکر تھے۔ آپ کے ہونہار ترین شاگردوں میں حضرت امام خمینی، جناب محمود یزدی اور آقا حسین فاطمی سر فہرست ہیں۔ آپ نے خاص موضوعات پر ملت تشیع کے لیے خاصا علمی ورثہ چھوڑا ہے۔ سن 1343 ہجری میں آپ نے اس جہان فانی سے کوچ کیا اور قم المقدس میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کی ظاہری حیات ختم ہونے کے باوجود راہ سیر و سلوک کے متلاشی آج بھی آپ کے افکار و اعمال سے رشد و ہدایت اور اخلاق اور تربیت حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بقول شاعر اہل بیت سید محمد احسن برنی، حالات پست بھی ہوں تو ہمت رہے بلند، انسان جس زمین پر رہے آسماں رہے۔ نمبر 88، شہید محراب آیت اللہ العظمی عبدالحسین دست غیب۔ آپ 1909 میں ایران کے مشہور شہر شیراز میں پیدا ہوئے اور 1981 میں آپ کا سن شہادت ہے۔ شہید آیت اللہ دست غیب ایک انتہائی پاکیزہ اور علمی گھرانے کے پاکیزہ قلب انسان تھے۔ آپ نے 800 سالہ قدیم بزرگ علمی گھرانے جو دست غیب کے نام سے معروف تھا میں آنکھ کھلی۔ گھر کے دینی ماحول، اسلامی تعلیمات اور روحانیت سے قدرتی لگاؤ کی بنا پر ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد آپ نے مزید تعلیم کے لیے نجف اشرف کو رخ کیا۔ نجف اشرف میں آپ نے جوار امیر المومنین علیہ السلام میں بزرگ اساتذہ کرام اور آیت عزائم کے حضور زانوئے ادب طے کیا اور اپنے وقت کے معروف اور بزرگ مراجع کرام سے اجازہ اجتہاد حاصل کر کے شیراز واپس لوٹ آئے۔ شیراز میں آپ نے جامع مسجد عتیق جو انتہائی بوسیدہ حالت میں تھی کہ لاکھوں تومان خرچ کر کے تعمیر نو کرائی اور وہاں درس تفسیر اور اخلاق کا سلسلہ آغاز کیا۔ آپ کی متواتر مخلصانہ کوششوں کے سبب شیراز کے حوزہ علمیہ نے درس فقہ و اصول اور اخلاقیات میں ممتاز حیثیت حاصل کر لی۔ آپ کے خاص طور پر
رمضان المبارک کے درس بہت ہی زبردست ہوتے تھے اور اخلاق اور ایمان سے بھرپور عجائب و غرائب سے مملو ہوتے تھے۔ آپ کو آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ اور دیگر مذہبی معلومات پر عبور حاصل تھا۔ آپ لوگوں کو مسلسل دعوت دیتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظالم شاہ کی بے دین حکومت سے مسلسل مبارزے کی بنا پر آپ متعدد بار گرفتار ہوئے اور آپ کو گھر میں بھی قید نظر بند رکھا گیا۔ انقلابی اسلامی کی الحمدللہ عظیم الشان کامیابی کے بعد آپ مجلس خبرگان کے رکن منتخب ہوئے اور اہل شیراز کی درخواست پر آپ کو امام خمینی کے نمائندے اور امام مسجد شیراز کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا گیا۔ آپ نے متعدد گراں قدر درس دیے اور متعدد علمی اثار چھوڑے، جن میں شرح حاشیہ کفایہ، رسائل و مقاصد، گناہ کبیرہ، قلب سلیم، معاد، توبہ اور استاذہ نمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ درجنوں اخلاقی، فقہی اور تفسیر کی کتب بھی تحریر کی۔ الغرض آپ اخلاق و محبت، خلوص و صداقت اور زہد و تقوی کا عملی نمونہ تھے۔ 1360 ہجری میں آپ نماز جمعۃ المبارک کی اقتداء کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک بم دھماکے میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت در حقیقت انقلاب اسلامی کے حق میں اور دشمن کو شکست دینے میں آپ کی تقریر سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی۔ آپ اپنی تقریر میں فرماتے رہے کہ موت فنا نہیں ہے بلکہ فی الحقیقت بقا اور نئی زندگی کا آغاز ہے۔ آپ شہداء کے خاندان اور ان کے لواحقین کو بار بار خوشخبری دیتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے تمہارے شہید ہونے والے عزیزوں کو زندہ قرار دیا ہے، البتہ ہم ان کے مقابلے میں مردہ ہیں، کیونکہ ہماری زندگی فانی ہے اور شہداء حیات جاویدانی کی منزل پر ہیں جس کے بعد فنا ہے ہی نہیں۔ آپ کے بارے میں ایک عجیب واقعہ ہے۔ جناب سید محمد ہاشم دستغیب لکھتے ہیں، سن 1402 ہجری میں اربعین حسینی کے دوسرے دن صبح کے وقت میں حسب معمول اپنے والد ماجد شہید محراب قدس سرا کے گھر پر کے مکان پر گیا۔ دفتر کے منشی میرے پاس آئے اور سلام و دعا کے بعد انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز ایک سیدانی خاتون کے خواب کے بیان سے اس طرح کیا۔ ایک محترم سیدانی جنہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کا مکان میرے پڑوس میں ہی ہے، کہتی ہیں کہ میں نے گزشتہ شب آقائے شہید محراب قدس سرا کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میرے جسم کے کچھ ٹکڑے اس گلی میں ان کی شہادت واقع ہوئی کہ دیوار کی اینٹوں میں پھنسے اور چپکے رہ گئے۔ ان ٹکڑوں کو لا کر میرے جسم سے ملا دو۔ میں نے پہلے تو اس بات پر کوئی خاص دھیان نہیں دی، تمام لوگوں کی فرمائشیں سنی اور 2 گھنٹے تک لوگوں کے آنے جانے اور دوسرے کاموں کے سلسلے میں مشغول رہا۔ اس کے بعد میں جماعت کے ساتھ فاتح خانی کی ایک مجلس میں شرکت کے ارادے سے باہر نکلا۔ اتفاقاً ہمیں اسی طرح سے گزرنا تھا جہاں شہید محراب کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ چنانچہ جب ہم لوگ اس مقامی شہادت پہ پہنچے تو اچانک وہ خواب مجھے یاد آ گیا اور میں نے چند لوگوں سے ماجرا بیان کیا اور کہا کہ چلو ادھر دیکھنے چلیں۔ اس کے بعد جو ہی ہماری نظر اس دیوار پر پڑی تو ہم سب نے دیکھا کہ گوشت کے متفرق ٹکڑے اینٹوں کے درمیان شگافوں پر چپکے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھیوں میں سے 2 اشخاص آمادہ ہوئے کہ شہید محراب کے جسم اقدس کے ان ریزوں ٹکڑوں کو جمع کریں۔ چنانچہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان ریزوں کو جمع کر کے پلاسٹک کی 2 تھیلیوں میں محفوظ کر لیا۔ اس واقعے کی خبر بڑی تیزی سے پورے شہر میں پھیل گئی۔ شب جمعہ کو جامع مسجد شیراز میں حسب معمول شہید محراب کے قدیم مقررہ دستور کے مطابق دعائے کمیل کی مجلس سے برپا ہوئی اور سوگواران کے مجمع کثیر نے واقعہ مذکورہ کو سنا اور پھر وہیں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ آج رات 10 بجے آیت اللہ شہید محراب کے باقی ماندہ آزاد جسم کی دوبارہ تدفین عمل میں لائی جائے گی۔ چنانچہ ان دونوں تھیلیوں کو جن میں شہید محراب کے اجزائے بدن محفوظ کیے گئے تھے نہایت احترام سے لایا گیا اور قبر کے پایتی حصے کو شگافتہ کر کے
ان تھیلیوں کو آپ کے جسم نے اقدس سے متصل رکھ دیا۔ آپ کی تصانیف میں معاد، قلب سلیم، گناہ کبیرہ، تفسیر سورہ حمد، تفسیر سورہ یاسین، تفسیر سورہ حجرات، قرآن و معروف قابل ذکر ہیں۔ نمبر 89، نازش اہل ملت شہید رائے حق جناب علامہ سید عارف حسین الحسینی۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی کرم ایجنسی، پشاور، پاکستان کے صدر مقام پارا چنار سے 15 میل دور پاک افغان سرحد پر واقع ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم سید فضل حسین یہاں کے ممتاز سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ علامہ عارف حسین الحسینی نے گھر میں اپنے والد سے قرآن کریم پڑھا اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پارا چنار کے اسکول سے میٹرک کیا۔ آپ کا ذوق و شوق دینی تعلیم کی طرف تھا، لہذا مدرسہ جعفریہ پارا چنار میں داخل ہوئے اور بعد ازاں مزید دینی تعلیم کے لیے عراق روانہ ہو گئے۔ 4 سال تک نجف اشرف کے مدرسے میں فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ عراق کے جید مذہبی علماء آقا شیخ محمد علی مدرس افغانی، آیت اللہ ندرت شہید، سید محراب تبریزی اور آیت اللہ مہدی وغیرہ آپ کے اساتذہ کرام میں سے تھے۔ آپ دینی تعلیم کی تکمیل کے بعد 1972 میں وطن واپس آئے اور چند ماہ تک مدرسہ جعفریہ پارا چنار میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد مزید علوم کے حصول کے لیے ایران روانہ ہوئے اور قم مقدسہ میں آپ نے آیت اللہ میر کاظم شیرازی، آیت اللہ محسن حکیم اور دیگر جید علماء کرام سے کسب علم کیا۔ اسی دوران شاہ ایران کے خلاف تحریک اسلامی انقلاب میں بھی آپ نے بڑی سرگرمی سے حصہ لیا۔ 1989 میں آپ وطن واپس آئے اور اپنی مذہبی سرگرمیوں کے سبب مفتی جعفر حسین کی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی سپریم کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ آپ نے شیعت کے حوالے سے عالمی شہرت یافتہ اسلام آباد کنونشن کی زبردست کامیابی میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ تحریک کے سربراہ مفتی جعفر حسین کی رحلت کے بعد تحریک کی سپریم کونسل نے 1984 میں آپ کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کا سربراہ منتخب کر لیا، جس کے بعد آپ نے شبانہ روز محنت و جانفشانی کے ساتھ شیعہ قوم کے آئینی حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ جولائی 1987 میں مینار پاکستان کے احاطے میں ہونے والے عظیم الشان قرآن و سنت کانفرنس میں تحریک کے باضابطہ سیاسی پروگرام کا اعلان کیا، جس کے بعد باطل کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ آپ راہ حق کے زبردست مجاہد اور دنیا داری سے کوسوں دور تھے۔ اسی سال کے اوائل میں آپ نے لبنان، شام اور ایران کا دورہ کیا اور وہاں کے ممتاز سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ دنیا بھر کی تعمیری انقلابی دینی تحریکوں سے آپ کو گہری دلچسپی تھی۔ پاکستان میں دینی جماعتوں کا اتحاد ہمیشہ آپ کی دلی آرزو رہی۔ آپ امریکی سامراج کے خلاف سخت رویہ رکھتے تھے، جو کہ مخالفین اور طاغوتی قوتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گیا۔ نتیجتاً جمعہ 5 اگست 1988 کو اپنی رہائش گاہ سے ملحق مدرسے میں نماز فجر کے بعد آپ کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت پر پورا عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور شیعان حضرت کرار نے پاکستان بھر میں زبردست احتجاج کیا۔ شیعان مولا کائنات نے ایران، عراق، لبنان، شام، انڈونیشیا، بحرین، بھارت اور دیگر بہت سے ممالک سے زبردست احتجاجی مراسلات میں اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سے احتجاج کیا۔ شاعر ملت حضرت سید مختار علی اجمیری ان اشعار میں آپ کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ایسا رتبہ آپ کو قرب حسینی سے ملا، الحسینی سے ملقب ہو گئے عارف حسین۔ جاگتی آنکھوں میں شہادت پائی ارض پاک میں، سائے میں آل ابا کے سو گئے عارف حسین۔
ایک شاعر نے غم و غلم کی اس فضا میں اپنے جذبات کی ترجمانی اس طرح سے کی: روشنی جس کی پھیلی رہے گی صدا، ایسی شمع شہادت ہے عارف شہید، ان کی تاریخ رحلت سے ہے یہ عیاں، نازش اہل ملت ہیں عارف شہید۔